بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں جو پہلے جو با ہے، اس با کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوا ایک مہینے کی مسافت طے کرے اور ایک کوا ایک مہینے تک صرف اڑتا رہے تو وہ کوا تھک جائے گا، لیکن میں بسم اللہ کے با کی تفسیر لکھتے لکھتے کبھی نہیں تھکوں گا۔ یعنی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو صرف با ہے اس میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواد بھر رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ جب تک اس کے ایک ایک بات کو کھول کر آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھا جائے کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جو نازل فرمایا، قرآن کریم کا جو پورا مجمع ہے وہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے۔ سورہ یاسین کا جو پورا مجمع ہے وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور جو سورہ فاتحہ کا پورا مجمع ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا جو مجمع ہے وہ بسم اللہ کے با میں موجود ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، وہاں پر ایک قبر موجود تھی، تو جاتے جاتے اس قبر میں سے چیخنے کی چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کو درد ہو رہا۔ وہاں سے چلے گئے، کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ عرصہ بیتنے کے بعد واپس اس قبر کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، تو اس قبر میں سے کچھ آوازیں نہیں آئی بلکہ وہاں سے خوشبو وغیرہ آ رہی تھی، تو حضرت علی نے یہ گمان کر لیا کہ اس صاحب قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا ختم کر دیا، اب اس صاحب قبر کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کچھ عرصے پہلے سنا تھا یہاں قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قبر والا جنت میں ہے، کیا ماجرا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانب وحی بھیج کر یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے جب سنا کہ اس بندے کو عذاب ہو رہا تھا، وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ یہ جو بندہ ہے اپنے دنیا میں، اپنی دنیاوی زندگی میں بہت سارے گناہ کر چکا تھا، اپنی دنیا میں بہت سارے گناہ کر چکا تھا، اس کی وجہ سے اس صاحب قبر کو ہم عذاب دے رہے تھے، اور اس کے جنتی ہونے کی جو علامت ہے اور جو جنتی ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کی عورت حمل سے تھی، حاملہ تھی، تب اس کا انتقال ہو گیا، اور جب یہ قبر میں پہنچ گیا تو اس کی عورت نے اس کے بچے کو پال پوس کر اچھی پرورش دے کر بڑا کیا، اور جب بڑا کیا تو وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد یعنی مکتب میں جانے کے لائق جب بنا، اور مکتب میں جب بچہ وہ پہنچ گیا، وہاں جا کر جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے یہ حیا آئی کہ جس بندے کا بچہ زمین کے اوپر بسم اللہ پڑھ رہا ہو اس بندے کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق مل رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس کے باپ کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے دور کر رہا ہے، تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ بسم اللہ پڑھتے رہو، بسم اللہ پڑھتے رہو کہ اللہ میری مغفرت کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو قرآن کریم سیکھنے کی کیا کریں؟ فکر کریں۔ ہاں یہ
تب کی بات ہے جب ہمارے پاس سکھانے والا کوئی نہیں ہے، جب ہمارے پاس یہ بات پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، تب بات الگ جگہ پر حافظ کرام حفاظ کرام موجود ہیں تو ہم ان کے پاس جائیں، جا کر قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہماری عمر تو بڑی ہو گئی ہے، ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم کس طرح سیکھیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ یہ دعوت عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اگر ہم سیکھیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، وہ بھی سورہ نمل میں 19واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر ایک سورت کے پہلے فصل کے لیے، یعنی دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، دو سورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے یہ سورت لائی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ کتنے؟ 114 قرآن کریم میں سورتیں ہیں، ان میں سے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کل شروع ہو جائے گی تراویح میں، کل سورہ توبہ تراویح میں شروع ہو جائے گی، غالباً 6 7ویں رکعت میں شروع ہو جائے گی۔ تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی بات کہ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تلاوت کے طور پر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر تسبیح کرتے وقت میں یا پھر ذکر کرتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو درست ہے، لیکن تلاوت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کی نیت سے جائز نہیں ہے، بلکہ اگر ذکر کرتے وقت، تسبیح پڑھتے وقت اگر بسم اللہ پڑھے تو یہ پھر کیا ہے؟ جائز ہے۔ آج کے بعد یہی ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سمجھایا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔